ون بائی ون جی، ون بائی ون بائی ون جی 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 نہیں، وی ہیو سم ڈسپلن جی، آپ جس کو کہیں گے. ہاں جی جی جی. میں اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ڈیٹا کی فراہمی کے لیے میں انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں. دن میں ایک دفعہ بھی اس پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک فکس ٹائم پہ ہم جو ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیٹا اویلیبل ہے ریگارڈنگ جو جنریشن ہے، ڈیمانڈ ہے، جو ڈسکوز کو ہم بجلی اویلیبل کر رہے ہیں، وہ ہم دن میں ایک دفعہ آپ کو پراپر ڈیٹا ریلیز کریں گے تاکہ ہم. دوسرا جو ایشو ہے جی کہ پرائم منسٹر کو جب یہ بریفنگ دی گئی اس میں صرف ایک جو فرق آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ رفلی 2 سے 3 ہزار میگا واٹ کی اضافی طلب پیدا ہوئی ہے سسٹم میں پچھلے ایک ہفتے میں، اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بعض علاقوں میں بہت گرمی پڑی ہے. تو پرائم منسٹر کو جو ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے چند دن پہلے وہ 20,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ پر تھے. اب ہم تو چونکہ کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو بھی کوشن دیں اور زیادہ کی محنت کریں، تو ہم تو 23,000 میگا واٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر اس وقت آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارا نصب العین ہے کہ وہ ہمیں پورا کرنا ہے. تو میں یہ آپ نے جو سوال کیا کہ اب 10 سے 12 گھنٹے انشاءاللہ کم از کم اس میں نصف ہو جائے گی اگلے 10 دنوں میں. ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے، جس طرح میں نے کہا کہ فوری طور پہ پہلے فرنس آئل آن ہوگا اور عید کی چھٹیوں میں ہمیں ایڈیشنل گیس بھی اویلیبل ہو جائے گی، تو اس میں فوری کمی آئے گی. اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے RLNG کے پلانٹس وہ انہوں نے لوڈز خرید لی ہیں منسٹری آف پیٹرولیم نے، وہ جیسے ہی ہمیں اویلیبل ہوں گے تو پوری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بجلی کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. جی دیکھیے، ایک تو اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ بعض IPPs جو ہیں وہ پچھلی حکومت کی مجرمانہ نالائکی کے باعث 13 دسمبر 2021 سے بند ہے، آج کے بند نہیں ہے. راؤش بند ہے، جو فوجی کا پلانٹ ہے وہ بند ہے، نندی پور بند ہے، اس کے بعد فیصل آباد کا ایک ہمارا 120 میگا واٹ کا پلانٹ ہے. یہ 13 دسمبر 2021 سے بند پڑے، یہ آج کے بند نہیں ہے. لیکن اس وقت چونکہ طلب جنریٹ نہیں ہو رہی تھی، ایک توازن موجود تھا تو محسوس نہیں ہوا. اب جب آ کے اپریل میں مارچ تک تو چونکہ موسم کی وجہ سے وہ طلب جنریٹ نہیں ہو رہی تھی، اب جیسے ہی اپریل میں وہ طلب جنریٹ ہوئی ہے اور ایوریج سے کوئی 3,000 میگا واٹ اوپر جا رہی ہے، تو پھر یہ کرائسس جنریٹ ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی یعنی 1 اپریل ابھی جب پچھلی حکومت قائم تھی اس وقت سے RLNG کے 760 میگا واٹ نہیں بن رہے. 760 میگا واٹس آر کلوز ڈاؤن، شٹ ڈاؤن، کے فیول اویلیبل نہیں ہے اور 1 اپریل سے چل رہے ہیں. اس طرح بیچ میں ایک طویل لسٹ ہے جو تقریباً تمام ہی سابقہ حکومت کے دور کی ہے، جس میں فرنس آئل نہ ہونے سے بند پڑا ہے، RLNG نہ ہونے سے بند پڑا ہے، دوسرا کول نہ ہونے سے بند پڑا ہے. اور جو اسکیجولنگ تھی میں نہیں سمجھ پایا کہ جی اینگرو تھر کول جو ہے وہ 13 مارچ سے بند پڑا ہے کہ مینٹیننس کی وجہ سے. تو یہ تمام مینٹیننس تو ایکچولی تو موسم سرما میں ہونی چاہیے نا، جنوری میں ہونی چاہیے جب آپ کے پاس لوئسٹ الیکٹریسٹی ڈیمانڈ ہے، اس وقت یہ ریپیئرز اور مینٹیننس ہونی چاہیے. اب مینٹیننس آ کے آپ موسم بہار میں کریں گے اور اپریل میں چونکہ اتنی گرمی اس دفعہ ہوئی ہے تو یہ کرائسس جنریٹ ہوئے ہیں. لیکن ایز آئی سیڈ ہم نے اس پہ پورا کام شروع کر دیا ہے. وزارت جو یہ توانائی ہے، مکمل کوارڈینیشن ہے وزارت پیٹرولیم کے ساتھ، جو پیٹرولیم ڈویژن ہے، کہ ہم وقت پر جتنی تیزی سے ہو سکے یہ ایندھن جو ہے یہ ان اپنے، کیونکہ کرائسس محترم خواتین و حضرات، بجلی کی پیداواری صلاحیت کا بحران نہیں ہے، ایندھن کی فراہمی کا بحران ہے. اور یہاں چونکہ مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت کا ذکر ہوا، 31 مئی 2018 کو جب ہم نے اپنی مدت مکمل کی، ملک میں 0 لوڈ شیڈنگ تھی. یہ ہماری لیگیسی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. اب ہمیں جب دوبارہ حکومت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور جمہوری
قوتوں کے متحد ہونے سے تو ہمیں دوبارہ اسی ایک طرح بحران کا سامنا ہے جو کہ دراصل ایک خراب حاکمیت کا بحران تھا. تو اب جب کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پراپر مینجمنٹ کے ذریعے یہ ایشوز کو ریزالو کریں, تو پھر جو پیچھے سے ایک اسٹرینگتھ محمد نواز شریف ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ملک میں پیداواری صلاحیت بجلی کی موجود ہے, اس کو ہم اگر وقت پر جب ایندھن پہنچا دیں گے تو پھر امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں بحران میں بہت زیادہ کمی آئے. شکیل صاحب سما سے. جی دیکھیے, میں پھر دوہرا دیتا ہوں, میں تو نہیں اس بلیم گیم میں جانا چاہتا. مجھے تو جو ملا ہے وہ میں نے کھل کر وہ فراز نے کہا تھا دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, میں نے سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا. تو میں نے تو آپ کو کلیئرلی کہا ہے کہ میرے پاس 5739 میگا واٹس آر شٹ ڈاؤن ڈیو ٹو لیک آف فیول. اب وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ 2013 میں تو یہ 5739 مہیا ہی نہیں تھے نا, ہے ہی نہیں تھے ملک میں جس کو آپ فیول پرووائڈ. آج فیول وہ کیپیسٹی موجود ہے, صرف اس کو اپنے فیڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ بننا شروع ہو جائے گا. میری تو ابھی بھی خواہش ہے کہ اگر بڑا اچھا ہوتا کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ یہ انتظام کر کے جاتی ملک میں ایندھن کا لیکن آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ RLNG پرچیز میں کس طرح بار بار انہوں نے ٹھوکر کھائی اپنی نالائکی کی وجہ سے, اور یہ 4 سال بحران ہی رہا ہے. اب صرف یہ نہیں کہ موسم گرما میں تو ضرور ایک بجلی کی کمی کا بحران پیدا ہوا ہے جسے ہم سالو کریں گے, لیکن سرما میں پھر گیس کا چیلنج آنا ہے. اس کے لیے بھی ایڈوانس تیاری شروع کر دی گئی ہے کہ بھی ہم یہ جو چیلنجز اس طرح کے آتے ہیں جس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے میں تو اسی لیے ایک کوشن پیریڈ ہے ہمارے پاس کم ڈیمانڈ کا, لیکن 9 تاریخ سے جب دوبارہ معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوگا اس وقت تک پھر ایڈیشنل ریسورسز اویلیبل ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں ایک نمایاں کمی آئے گی. نہیں پہلے بورڈز کا دیکھیے, آخری سوال کا پہلے جب بورڈز کو ہم ریویو کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہوگی کہ ایک منطقی معیار پر جانچا جائے. اور منطقی معیار کیا ہے بورڈز کے لیے, پورے ملک میں جتنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز ہیں کہ ریونیو کلیکشن وہ کیسی کر رہے ہیں. نمبر 1 ریونیو کلیکشن ان کا اس کے اوپر جانچا جائے گا. دوسرا معیار جس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ عوام کو رسپانسونیس کتنی ہے, کہ اگر جب ان کو کمپلینٹس آتی ہیں تو کیا وہ رسپونڈ کر رہے ہیں وقت پر. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی جو پرچیزنگ ہے مختلف اکوپمنٹ کی اس میں کتنی شفافیت ہے. تو ان تینوں معیار پر ہم بورڈز کو جج کر رہے ہیں, اور جس طرح ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں بورڈ پورا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے, کہیں ممبران کو اگر ریپلیس کرنا ہے ان کو بھی کریں گے, لیکن انہی 3 معیار پر ہم مستقل لے کر چلیں گے. دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ ہنڈریڈز آف بلینز پینڈنگ ہیں اس وقت انرجی سیکٹر میں. تو اس کے اوپر جو فائنینشیل آؤٹ لے ہے وہ ابھی ڈٹرمن ہو رہا ہے. ابھی تو ہم چونکہ ایمرجنسی موڈ میں ہیں کہ فوری طور پر RLNG اور فرنس آئل ان پلانٹس تک پہنچایا جائے, اور پھر اس کے بعد یہ ایک بجٹ کے ٹائم پہ ایک ریکنسیلیشن ہوگی. ادھر کے الیکٹرک کا بھی ذکر ہوا, ان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ اب ایڈوانس سٹیج پر آ چکا ہے, انیشل ہو چکا ہے. تو کابینہ سے اس کی جب منظوری ہو جائے گی تو وہ جو ریکنسیلیشن ہے کہ الیکٹرک کو ہم نے کتنے پیسے دینے اور ان کا ہمارے اوپر کیا کلیم ہے, وہ ساری ریکنسائل کر کے, اسی لیے جو میں نے آپ کو ایک بیسک نمبرز بتائے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر, میں پھر دوہرا دیتا ہوں, فوری طور پر ہماری جو ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر کو وہ یہی ہے کہ 25 مئی تک 108 ارب ہمیں دے دیے جائیں, پھر 7 جون تک 136 ارب اور 15 جون تک 85 ارب روپے کی ہمارا, تاکہ یہ سارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ سموتھ ہو, اور اس کے ساتھ ہی یہ جو فائنینشیل ایشوز اٹھ رہے ہیں ان کو ہم فوری طور پر ریزالو نہیں ہوں گے, یہ کلیئرٹی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کہ الیکٹرک پہلے ریزالو کریں گے اور جگہ جو ہمارے آؤٹ لیز ہیں وہ ہم سالو کریں گے.
جی سوورن ڈیٹ کا نمبر جو ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اگرچہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، اور سرکولر ڈیٹ کا نمبر غالباً تو توقیر صاحب اگر آپ کو یاد ہو 24 سم تھنگ بلین ہے، ہاں جی 2460 ارب روپے کا اس وقت سرکولر ڈیٹ موجود ہے جی. جو نمبر مجھے دیا میں تو ابھی اس کو ویریفائی کر رہا ہوں نمبر، وہ اگر آپ اس میں مختلف چیزیں ڈالتے جائیں گے تو وہ ہوتا جائے گا جی. مثلا فار ایگزامپل دوسرے کچھ ہمارے علاقے ہیں اس ملک کے جہاں بجلی کم ریٹ پر سپلائی کی جاتی ہے لیکن وہاں سے ہمیں واپسی ریونیو کی نہیں ہوتی، وہ مستقل ایڈ ہو رہا ہے، وہ ہر منٹ ہر دن جو ہے اس میں ایڈ ہو رہا ہے، تو وہ اس کے مختلف یارڈ سٹکس ہیں، لیکن لاسٹ نمبر جو ہمیں دیا گیا وہ 2450 بلین کا ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل نہیں ہیں جو ہم اس کو ایڈ کریں گے، لیکن یہ نمبر جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جو مجھے نمبر میرے ذہن میں وہ 1060 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا، اب وہ بڑھ کر 2460 ہو گیا ہے، اس میں ڈبل سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ سارے ایز آئی سیڈ پہلا کرائسس ہے ایندھن پہنچانا، دوسرا کرائسس ہے ایفیشنسی کریٹ کرنا، تیسرا کرائسس ہے جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے. تو یہ ایک ٹرپل بحران ہے جس کا مجھے اور نوتزئی صاحب کو سامنا جو ہے نا وہ سر مڈاتے ہی یہ اولے پڑ رہے ہیں ہم پہ، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہمارا عزم جوان ہے، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی جو محنت کی مثال ہے اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک جمہوری مینڈیٹ بھی موجود ہے 70% ووٹروں کا، تو وہ ہماری طاقت ہے، انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے. احمد سیال صاحب کا اب تک سے جی کوشش تو ہم بھرپور کریں گے. جو تیسرا یہ تکون ہے جی پاکستان کی انرجی ایشوز میں، جس میں ایک کونا جو ہے وہ منسٹری فار پاور ہے، ایک کونا جو ہے منسٹری آف پیٹرولیم کے پاس ہے، انرجی کے پاس ہے، اور تیسرے کونا جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا وہ وزارت خزانہ ہے. تو یہ تکون ہے جس سے وزارت خزانہ کے ریسورسز جنریٹ ہونے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے پاس ہیں. بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں اس وقت ہمارے نیٹ ورک میں جن کی ایفیشنسی 2021ویں صدی کے لحاظ سے بہت کم ہے. ان کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ریٹائر کر کے ہائی ایفیشنسی پلانٹس کو انکریج کرنا، یا جو پلانٹس ہیں ان کو ریفربش کرنا، وہ بھی ایک پلان کا حصہ ہے کہ ملک میں جو فیول ویسٹ ہوتا ہے لو ایفیشنسی کی وجہ سے اس کو ہم بہتر کریں. اور یہ آپ نے درست کہا کہ ہر منسٹری کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں، اور کیونکہ جو RLNG ہے اس نے گھروں میں بھی جانا ہے، اس نے انڈسٹری میں بھی جانا ہے، اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہی کوشش ہے کہ اب کل ڈاکٹر مصدق سینیٹر صاحب نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے، تو ان کی موجودگی میں اور ہمیں ہمہ وقت جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں اور اس شعبے کے بہت ماہر ہیں، ان کی بھی معاونت اور رابری حاصل ہے. تو یہ جو کوارڈینیشن ایشوز ہیں ہم ان کو ریزالو کریں گے جیسے ہی ہم یہ اگلے 15 دنوں میں اس ایمرجنسی سے باہر آتے ہیں، اور بجٹ سیزن بھی آن ہو گیا تو ہم اس سے انشاءاللہ وقت کے ساتھ نمٹ رہے ہیں. آخری دو سوال نہیں صاحب یار بھائی کرم صاحب آپ نے اپنا جی ایبسلیوٹلی. دیکھیے اس وقت تو چونکہ فراہمی کا بحران ہے، ایندھن کی فراہمی کا اور بجلی کی فراہمی کا، جیسے ہم انشاءاللہ اگلے 15 سے 20 دنوں میں اس سے باہر آ جائیں گے تو بجلی کی قیمت میں کمی ہمارا نصب العین ہے اور کوشش ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ مسلسل ایمرجنسی کی بجائے یہ سوچ کر کہ جہاں جہاں بھی لو ایفیشنسی پلانٹس ہیں ان کو ہمیں فیز آؤٹ کر کے جو ہائی ایفیشنسی، تاکہ ہمارے جو فیول بہت مہنگا آ رہا ہے اس وقت بیرون ملک سے، اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس کو ایفیشنٹلی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی. یہ ہمارا نصب العین ہے. لیکن ایز آئی سیڈ فار دا ٹائم بینگ تو ہم ایک کرائسس موڈ میں، جیسے انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں ہم سے نکلتے ہیں، 15-20 دن میں ریزالو ہو جائے گا، اور پھر جب بجٹ کے ہم تھرو ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل انشاءاللہ جو موسم گرما کے بعد کا جو وقت ہے وہ بجلی کی کمی، قیمت میں کمی کو ہم مکمل کوشش کریں گے. آخری سوال ہے دنیا سے جی وہ گجرانوالہ کا وزیر توانائی لگائے اس لیے گیا ہے کہ وہ پوری توانائی سے ان پاور پلانٹ سے بات کر سکے.
اور پھر ہمیں جو ہے نا بلوچستان کی طاقت بھی مل گئی ہے، تو انشاءاللہ تو وہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، کل بھی بات کی ہے کہ جنہوں نے ہم سے کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ 1 مئی کو جو اپنی مرمت اور بحالی کا کام ہے وہ مکمل کر کے چالو کریں گے، تو انشاءاللہ وی آر ہوپنگ. دیکھیے یہ ایک گفتگو ہے جو ہم نے پاور پلانٹ سے کرنی ہے، وہ ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں، لیکن ایز اے سیڈ جہاں عوام کا مفاد ہے تو پھر جو ان کا خیال ہے کہ جو کام 1 مہینے میں ہونا ہے وہ پھر ہم نے تو اپنا پورا زور لگانا ہے کوئی 1 ہفتے میں ہو جائے، تو وہ ہم ان کو پش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور RLNG کا میں نے پہلے بھی کہا ہے، مجھے بہت توقعات ہیں کہ ڈاکٹر سینیٹر مصدق ملک صاحب جو اس شعبے میں بھی مہارت رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی رہبری میں، اور اوورآل جو قیادت ہے پرائم منسٹر نواز شریف کے پاس، شہباز شریف صاحب کے پاس، وہ ہم RLNG کا جو ڈیلیوری سکیجول ہے اس کو سٹیبلائز کریں گے ملک میں گیس کی فراہمی کے لیے، اور RLNG اتنی اہم ہے بجلی کی پیداوار کے لیے. ہمیں یہ امید ہے، جب میں نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ ابھی اگلے جو 10 دن ہیں ان میں ہمارے پاس مزید RLNG کی ایلوکیشن آئے گی، اور پھر آنے والے دنوں میں 9 تاریخ سے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ رفلی مزید RLNG اویلیبل ہوگی. تو اس وقت جو RLNG پہ رفلی ہم 3000 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ 9 مئی سے وہ اب اس میں 4200 کے قریب ہم پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. تو RLNG ول بیکم اویلیبل، اس کا انتظام کر دیا ہے. میں آپ سب حضرات اور خواتین کا بہت شکر گزار ہوں. ہاں، اور ہم اویلیبل ہیں جی آپ سے گفتگو کے لیے جس طرح